اس نے جھک کر ایک ہاتھ اس کے سر تلے رکھا اور دوسرے ہاتھ سے اس کا گال تھپکنے لگی۔ حجاب کے پلکوں میں کوئی جنبش نہیں ہوئی تھی۔ لگتا ہے بے ہوش ہو گئی بیچاری۔ خود کلامی کرتے ہوئے اس نے ترہم بھری نگاہوں سے اس کے اجڑے بکھرے نازک سراپے کو دیکھا۔ اپنا ہاتھ اس کے سر کے نیچے سے نکال کر اس نے اپنی پہنی ہوئی براؤن لیدر جیکٹ اتار کر اس کے وجود کو کافی حد تک اس میں ڈھانپ دیا۔ اب وہ اس کے نزدیک ہی اکڑوں بیٹھی پینٹ کی جیب سے موبائل برآمد کرنے کے بعد اپنے اسکواڈ کو کال کر رہی تھی۔ آ جاؤ تم لوگ، یہاں 2-3 بلاک آگے، اس نے مختصراً کہہ کر کال کاٹی۔ سرخ سیدھے بالوں والی وہ لڑکی تب تک وہیں بیٹھی انتظار کرنے لگی۔ وہ لگ بھگ حجاب کی ہم عمر ہی لگتی تھی، مگر اس کے نین نقش حجاب کے مقابلے زیادہ دلکش تھے۔ بمشکل 5 سے 7 منٹ کا عرصہ ہی بیتا ہوگا کہ 4-5 نقاب پوش وہاں آن وارد ہوئے تھے۔ جسم کی ساخت و چال ڈھال کو جانچنے پر معلوم ہوتا تھا کہ وہ سبھی صنف نازک تھیں۔ ان میں سے 3 نے آگے بڑھ کر احتیاط سے اس کے وجود کو اٹھایا اور گلی کے آخری سرے پر کھڑی کی گئی گاڑی تک لے گئی۔ تم دونوں بھی جاؤ ان کے ساتھ، اس نے پیچھے رہ جانے والی 2 لڑکیوں کو حکم دیا۔ وہ سر ہلاتی باقیوں کے پیچھے چلی گئی۔ خشک لبوں پر زبان پھیر کر اس نے ایک بار پھر اپنے موبائل پر نمبر پش کیا۔ رنگ جا رہی تھی، اس کا دل کپکپا رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار کوئی منظر دیکھ کر وہ یوں بے چین ہوئی تھی۔ وہ مجھے مل گئی ہے، لیکن ویسی نہیں جیسی تم چاہتے تھے۔ فرانسیسی زبان میں بولتی وہ سخت کبیدہ خاطر تھی۔ دوسری طرف اس کی یہ بات سن کر لیپ ٹاپ کے کی پیڈ پر چلتی نظام کی انگلیاں ٹھہر سی گئیں۔ کیا مطلب ہے اس بات کا ایو؟ وہ تشویش زدہ سا بولا۔ تم میرے فلیٹ پہنچو، وہاں سب سمجھا دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ فون بند کر گئی تھی۔ ابھی نظام سوچ ہی رہا تھا کہ کیا بات ہوئی ہوگی جب لیپ ٹاپ سکرین پر وہ منظر دیکھ کر اس کی نگاہیں جم سی گئیں۔ کیمرے کی آنکھ میں قید ہوا وہ منظر اس وقت وہاں چل رہا تھا، جس میں حجاب بہکتے قدموں کے ساتھ ہوٹل کی راہداری میں چلتی صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ پھر وہ منظر بھی اس نے دیکھا جس میں مردانہ ہاتھ نے اسے ایک کمرے کے سامنے سے گزرتے ہوئے اندر کھینچ لیا تھا۔ وہ یہاں تھی، ڈیم اٹ! وہ ہماری ناک کے نیچے اسی ہوٹل میں گم رہی تھی اور میں اسے کہیں اور تلاش کرتا رہا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے ہر کیمرے کی فوٹیج چیک کرتا گیا۔ حجاب کمرے سے نکل بھاگی تھی اور پھر کچھ ہی لمحے بعد اس کے پیچھے پیچھے 3 لوگ اس کمرے سے باہر نکلے تھے۔ پھر وہ تینوں اسے اپنے ساتھ زبردستی کھینچ کر لے جانے کے بعد پارکنگ لاٹ میں غائب ہو گئے تھے۔ اگر واقعی حجاب کے ساتھ کوئی انہونی پیش آئی ہوگی تو میں عکس سے کیا کہوں گا، بلکہ وہ یہ جاننے کے بعد کیا کرے گا؟ یہ سوچتے ہوئے نظام کی پیشانی پر کئی شکنیں نمودار ہونے لگی تھیں۔ اسے اس سب کا پتہ چل گیا تو شاید حجاب کے لیے اور بھی برا ہوگا۔ وہ جیسے کسی نتیجے پر پہنچ رہا تھا۔ مجھے معاف کر دینا دوست، تمہارے علم میں لائے بغیر ایک بار پھر کوئی قدم اٹھانے جا رہا ہوں، مگر یہ بہت ضروری ہے۔ نظام نے ایک فیصلہ لیا تھا اور پھر حجاب کا ہر نشان اس جگہ سے مٹاتا گیا۔ تمام کیمرے ہیک کر کے اس کی ایک ایک فوٹیج ڈیلیٹ کر دی۔ عکس جس کمرے میں ٹھہرا تھا، اس کے باہر ریکارڈ ہوئے مناظر سے لے کر حجاب کے پارکنگ لاٹ لے جائے جانے تک اس نے سب کچھ صاف کر دیا۔ ریکارڈنگ مٹائے جانے کے بعد اس نے لیپ ٹاپ پر کال ملائی اور ہیڈ فون پہنے۔ پیٹر تم اندر ہی ہو نا؟ نظام نے اسکرین کو گھورتے ہوئے بات شروع کی۔ یس کنگ پن، میں اور ابرام، دوسرا باڈی گارڈ، ابھی یہیں ہیں۔ وہ آس پاس کے تمام کمروں میں اس لڑکی کو تلاش کرتا ہوا بولا۔ ابراہم بھی یہیں ہے؟ تو کیا لورنزو اکیلے ہی نکل گیا؟ وہ اب اس کے لیے فکر مند ہوا۔ جی انہوں نے ہمیں اس لڑکی کو ڈھونڈ کر لانے کا کہا تھا اور پھر خود چلے گئے۔ اس کی کیفیت سے انجان وہ مزید بتا رہا تھا۔ عکس اس لڑکی کو کیوں ڈھونڈنا چاہ رہا ہے؟ کیا اسے پتہ چل گیا کہ وہ حجاب تھی؟ نہیں، اگر ایسا ہوتا تو پہلی فرصت میں ہی وہ مجھے کال کر کے اسے لانے کا کہتا، نہ کہ اپنے باڈی گارڈز کو اسے آس پاس ڈھونڈنے کے لیے بھیجتا۔ نظام نے اپنے ذہن میں تمام کڑیاں ملائیں اور اس نتیجے پر پہنچا کہ عکس نہیں جانتا تھا کہ وہ لڑکی حجاب تھی۔ میری بات اب دھیان سے سنو اور سمجھو پیٹر۔ ابھی اسی وقت مدام سٹیلا کو اٹھاؤ اور اسے ہمارے مخصوص ٹھکانے پر پہنچا دو۔ اس کے ساتھ جو بھی لڑکیاں کام کرتی ہیں ان میں سے ہر ایک کو خریدنے کی کوشش کرو۔ اگر وہ بک گئیں تو ٹھیک، ورنہ انہیں اٹلی سے غائب کر دو۔ آج شام کے اس آکشن سے جو لوگ بھی جڑے ہیں ان سب سے چھٹکارا حاصل کرو۔ کوئی ایسا نہیں بچنا چاہیے جو لورنزو کو اس لڑکی کی وہاں موجودگی سے متعلق کوئی خبر دے سکے۔ نظام نے حکم جاری کیا تھا اور پیٹر یہ سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ لیکن انہوں نے تو اسے ڈھونڈنے، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون تھی؟ اس نے ٹھہر کر پوچھا۔ جتنا کہا ہے اتنا کرو، جب تک میں نہ کہوں لورنزو کو قطعاً اس لڑکی سے متعلق کوئی سراغ نہ ملنے دینا۔ اب جاؤ اور ابرام کو شامل کیے بغیر اس لڑکی کا ہر نشان مٹا دو۔ دھیان رہے، اگر کوئی گڑبڑ کی تو میری نظر تم پر ہی ہے۔ اس نے بھرپور دھمکی سے نواز کر پیٹر کا منہ بند کروا دیا تھا۔ جیسا آپ چاہیں۔ ناچار اسے بھی منہ پر قفل لگانا پڑا۔ پھر نظام تب تک اس سے رابطے میں رہا جب تک کہ اس نے سارے ثبوت ختم نہ کر دیے اور اسٹیلا کو ساتھ نہ لے گیا۔ ایویلینا کے ہمراہ وہ اس وقت اس کے فلیٹ میں موجود تھا۔ ان دونوں کے علاوہ وہاں تیسرا وجود حجاب عمر کا تھا، جسے اپنے گھر لانے کے بعد ایویلینا کچھ بہتر حالت میں لے آئی تھی۔ نظام کی تعصب زدہ نظریں بستر پر ہوش و خرد سے بیگانہ اس کے زخمی چہرے پر تھیں۔ اسے باس نے میری ذمہ داری پر یہاں بھیجا تھا۔ جو کچھ بھی ہوا ہرگز ٹھیک نہیں ہوا۔ اس کی حفاظت نہ کر سکنے پر اور اپنی ذمہ داری پہلی بار صحیح ڈھنگ سے پوری نہ کر پائے جانے پر اسے شدید قلق ہو رہا تھا۔ اس میں تمہاری بھی کوئی غلطی نہیں تھی، شاید اسے اس سب سے گزرنا ہی تھا۔ اور ویسے بھی میں نے اپنے لوگ بھیجے ہیں ان تینوں کے پیچھے، اب تک تو وہ قصہ پاری نہ ہو چکے ہوں گے۔ ایو نے اس کے شانے پر دباؤ ڈالتے ہوئے تسلی آمیز انداز میں کہا۔
گو وہ اس سے عمر میں کافی حد تک چھوٹی تھی، مگر اپنی ذہانت کی وجہ سے نظام کے قریبی لوگوں بلکہ دوستوں میں شمار ہوتی تھی۔ ایو، اس سب کی خبر کسی بھی طرح لورنزو کو نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی جانب دیکھتے ہوئے نظام نے درخواست کی تھی۔ باس سے چھپائیں گے کیا ہم اسے؟ اس کی بات سن کر ایویلینا کے چہرے پر گھبراہٹ اتر آئی۔ اس کا اشارہ حجاب کی جانب تھا۔ نہیں، یہ لڑکی جائے گی تو لورنزو کے پاس ہی، بس اسے یہ معلوم نہیں پڑنا چاہیے کہ آج رات اس پر کیا بیتی۔ نظام نے اسے ہدایت کرتے ہوئے کہا، وہ باس ہیں نظام، انہیں جلد یا بدیر اس سب کا پتہ چل ہی جائے گا، پھر تب ہم کیا کریں گے؟ انہیں کیسے وضاحت دیں گے اس دھوکے کی؟ اسے اپنی فکر لگی تھی۔ عکس کو اس نے بے شک نہ دیکھا تھا، لیکن اس کے اثر سے بہرحال وہ بھی محفوظ نہ تھی۔ اسے سنبھالنا اور قائل کرنا تب میری ذمہ داری ہوگی۔ بس فی الحال جو اس پر بیتی اس کا علم میرے علاوہ اور کسی کو نہ ہونے پائے، یہ دیکھنا تمہاری ذمہ داری ہوگی۔ اسے شریک راز کرتے ہوئے نظام نے بڑا گہرا بوجھ اس کے نازک کندھوں پر لادا تھا۔ غلطی کر رہے ہیں ہم، جب یہ راز ان پر کھلے گا نا تب لاشیں گریں گی، بہت سے لوگوں کی، جن میں سے 2 شاید ہم دونوں کی ہوگی۔ اس کے شانے پر مکر جڑتے ہوئے ایو پریشانی سے بولی، کیوں، اب تمہیں کیا ہوا؟ یاد ہے اپنے گھر سے جب ایڈونچر کی چاہ میں فرار ہوئی تھی تب میرے شاگردوں میں بھرتی ہو کر کیا حلف لیا تھا؟ کنگ پن جو کہے گا، صحیح یا غلط کی پرواہ کیے بغیر اسے حکم سمجھ کر پورا کیا جائے گا، یاد ہے نا؟ نظام نے اب کی بار ذرا رعب سے کہا تھا۔ ہاں یاد ہے، بس کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ باس سے کچھ چھپانے کا ایڈونچر بھی کرنا پڑ جائے گا۔ وہ ہنوز اپنی بقا کو لے کر فکر مند تھی۔ تم بے فکر ہو جاؤ، بس اس کی حالت سنبھلنے تک چند دن تمہیں اسے اپنی حفاظت میں رکھنا ہے، اس کے بعد پھر آگے میرا کام ہے۔ تم بس اسے پہلے کی طرح کر دو، جیسی تصویر میں نے تمہیں بھیجی تھی اس کی، بالکل ویسی۔ اس نے یہ آخری حکم جاری کیا تھا جس پر ایو نے حامی بھر لی۔ پھر نظام مطمئن ہو کر حجاب کو اس کی تحویل میں دینے کے بعد وہاں سے چلا گیا۔ بھورے رنگی پتلیاں تیزی سے اپنے سامنے کھلے پڑے فائل پر متحرک تھی۔ اس میں جانے ایسا کیا درج تھا جو ہر صفحہ الٹنے پر اس کی گھنی بھویں ناگواری کے عالم میں سکڑ جاتی تھی۔ اس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا اس کا اسسٹنٹ کچھ پریشانی سے اس کا یہ رد عمل ملاحظہ کر رہا تھا۔ پوری پڑھ لینے سے بھی قبل غصے سے بند کرتے ہوئے اس نے دوسری فائل کھول لی، پھر اسے بھی آدھا پڑھ لینے کے بعد بند کر کے تیسری اٹھا لی۔ رفتہ رفتہ اپنے سامنے بکھری پڑی تمام فائلیں یوں ہی کھول کر پڑھیں اور پھر آخر میں غصے سے کھولتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھا۔ پچھلے 2 ہفتوں سے انجان لوگ اس گھر میں آ جا رہے تھے، یہ معلومات ان میں سے کسی ایک بھی فائل میں درج نہیں۔ کیوں؟ آخر کیا مطلب ہے اس کا؟ اسے گریبان سے پکڑ کر جھٹکتے ہوئے وہ دانت پیستا غرایا۔ میرا یقین کرے سر، مجھے اس بارے میں کچھ علم نہیں۔ ہر ماہ کی طرح اس ماہ بھی جیسی رپورٹ وہاں سے شائع ہو کر آئی میں نے وہیں لا کر دکھایا آپ کو۔ اپنی جان پر بنتے دیکھ کر وہ کپکپاتے لہجے میں وضاحت دینے لگا۔ سامنے کھڑا شخص اس کے مقابلے نہ صرف رتبے اور اباب میں بلکہ جسمانی طور پر بھی کئی زیادہ طاقتور تھا۔ پھر گھبراہٹ تو فطری عمل تھا۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ تمہارے آدمیوں کو کیوں نہ نظر آیا؟ جھک کر ایک ہاتھ سے میز پر پڑا اپنا موبائل اٹھا کر اس پر روشن ہوئی تصویر اسے دکھاتے ہوئے وکی نے دوسرے ہاتھ سے اس کی گردن دبوچ لی۔ تصویر میں عمر ہاؤس کے گیٹ کے پاس نظام ریکارڈو کی پشت دیکھی جا سکتی تھی۔ اس کے علاوہ اور تصویریں بھی تھیں جن میں ریکارڈو کے چہرے کا ایک اینگل واضح طور پر نظر آ رہا تھا۔ سر یہ غلط ہے، بالکل ایسا کوئی آدمی وہاں کبھی نہیں گیا، وہ سرے سے ہی انکاری ہو گیا۔ تو تم اب بھی میری آنکھوں میں دیکھ کر جھوٹ بول رہے ہو مجھ سے؟ اس کی سانسیں اپنی مٹھی میں قید کرتے ہوئے وہ دباؤ بڑھانے لگا۔ اسسٹنٹ پھنسی ہوئی سانسوں کے ساتھ کچھ کہنا چاہ رہا تھا مگر وکی کی گرفت نے اس کی یہ کوشش ناکام بنا رکھی تھی۔ قریب تھا کہ وہ اس کی جان ہی لے لیتا جب اچانک دروازے پر دستک سنائی دی۔ البرٹ کھلے دروازے کے فریم میں کھڑا عجیب نگاہوں سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ سر نے آپ کو کھانے کی میز پر بلوایا ہے نیچے۔ اس کی عین وقت پر آمد کا اثر یہ ہوا کہ وکی کو اپنی کارروائی روکنی پڑی۔ آتا ہوں۔ جھٹکے سے اس کی گردن چھوڑ کر وہ پیچھے ہٹ گیا، پھر موبائل اندرونی جیب میں رکھ کر اپنا کوٹ درست کیا۔ اسسٹنٹ تب تک زمین پر گھٹنوں کے بل گر چکا تھا۔ وہ اس کی پرواہ کیے بغیر ایک سرسری سی نگاہ البرٹ پر ڈال کر باہر کی راہ لے چکا تھا۔ پھر جب البرٹ کو یقین آ گیا کہ وہ جا چکا ہے تب وہ تیزی سے اس فرش پر گرے آدمی کی طرف آیا تھا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ اس کی پشت سہلاتے ہوئے وہ پریشانی سے پوچھ رہا تھا۔ اینگلو نے اس کا ہاتھ دبا کر تسلی دی تھی کہ وہ ٹھیک ہے۔ میں ٹھیک ہوں، تم بس یہ اسے دیتے رہنا۔ بڑی ہی ہوشیاری سے اپنے ہاتھ کو حرکت دیتا وہ آستین میں چھپی چند چھوٹی بڑی پڑیاں البرٹ کے ہاتھ میں گرا کر بولا۔ البرٹ نے جلدی سے تمام پڑیاں اپنے کپڑوں میں چھپا دی۔ دونوں کے ہاتھوں کے درمیان یہ ادلا بدلی اس قدر صفائی سے ہوئی تھی کہ کوئی دیکھ کر بھی نوٹ نہ کر پاتا۔ دے دوں گا، تم سنبھالو خود کو۔ اسے اٹھنے میں مدد دیتے ہوئے وہ اتنی ہلکی آواز میں بولا کہ اینگلو بھی بمشکل سن پایا ہوگا۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ اس کے گھر والوں کی خبر اس بار اس تک دیر سے پہنچے، لیکن اس گالی کو کہیں سے خبر مل گئی کہ اس کی بہن ملک بدر ہے۔ کنگ پن کا چہرہ بھی اس کم وقت کے پاس آ چکا ہے۔ باس مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اچھا ہوتا میں اسی کے ہاتھوں مارا جاتا ابھی۔ اپنی گردن سہلاتے ہوئے وہ لب ہلائے بغیر اپنی مایوسی و ناکامی کا اظہار کر رہا تھا۔ اسے وکی پہ شدید غصہ بھی آ رہا تھا اور عکس کا خوف بھی اعصاب پر سوار ہو رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں مرنے کے مقابلے وکی کے ہاتھوں مرنے سے موت قدرے آسان لگی تھی۔ کوئی بات نہیں دوست، اب اگر اس نے جان بھی لیا ہے تو ویسے بھی کچھ فائدہ نہیں۔ جسے جہاں پہنچنا تھا وہ پہنچ گئے۔ جہاں تک رہی کنگ پن کی بات تو انہیں بھلا کوئی ان کی مرضی کے بغیر بھی ڈھونڈ سکتا ہے۔
البرٹ نے مثبت انداز میں کہہ کر اسے کچھ حوصلہ دیا تھا۔ اینگلو کے تنے ہوئے اعصاب واقعی یہ سن کر کچھ ڈھیلے پڑے تھے۔ اب میں چلتا ہوں، ورنہ اتنی دیر کی غیر موجودگی مجھے مشکوک بنا دے گی۔ البرٹ یہ کہہ کر باہر جا چکا تھا۔ کھیل تو اب شروع ہوا ہے، وکی عرف وجدان، اینگلو نے زہر خوند ہو کر اپنی سوچوں میں اسے مخاطب کیا تھا۔ پلکیں ماں کرتے ہی اس کی نظریں سفید چھت سے جا ٹکرائیں، جو دن کی روشنی میں اور بھی زیادہ روشن محسوس ہو رہا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ ان خالی خالی نظروں سے اس سفید و بے داغی سیلنگ کو تکتی رہی تھی۔ ذہن کہیں کسی ایک نقطے پر رکنے کے بعد اب بھی وہیں اٹکا پڑا تھا۔ یوں یکدم جاگنے پر اسے اپنا جسم محسوس ہی نہ ہو پایا تھا۔ کیا وہ مر گئی تھی؟ ہاں، کیوں نہیں؟ ذلت و رسوائی کے جس اندھے گھڑے میں وہ پھینک دی گئی تھی، وہاں سے وہ نہیں بلکہ اس کی سانسیں چلتی لاش ہی باہر آ سکتی تھی۔ اس نے اب غور کیا تو معلوم ہوا کہ ہاں، وہ تو سانس بھی لے رہی تھی۔ سینے میں بند پھڑپڑاتا ہوا پنچھی دل محسوس ہوا تھا۔ اس غلیظ دنیا میں وہ اب بھی جیتی جاگتی موجود تھی۔ حجاب کو اپنے ڈھیٹ وجود پہ ہنسنے کا جی چاہا تھا، مگر وہ تو رونا چاہتی تھی۔ وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر اس شدت سے رونا چاہتی تھی کہ روتے روتے اس کی سانس بند ہو جائے، موت واقع ہو جائے۔ اوہ، تم اٹھ گئی۔ ایو جب کمرے میں داخل ہوئی تو اس کی آنکھیں کھلی دیکھ کر تیزی سے اس کی جانب چلی آئی۔ جو ہی اس نے اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا، اشک لڑی کی صورت حجاب کی آنکھ سے روا ہو گئے۔ اس کے کانوں میں ان بے ضمیر انسانوں کی آوازیں پھر سے تازہ ہونے لگی تھی۔ لمس کا محسوس ہونا ہی تھا کہ وہ کرنٹ کھا کر ایک جھٹکے سے اٹھی تھی۔ نہیں، پاس مت آنا، دور رہو مجھ سے۔ بستر پھلانگ کر وہ اس کی پہنچ سے دور کھڑی ہو گئی تھی۔ ریلیکس ریلیکس، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی، بلیو می، ایولینا نے دھیمے لب و لہجے میں دونوں ہاتھ اٹھا کر سرنڈر کرنے والے انداز میں کہا، کیونکہ وہ اس کی بہکی ہوئی دماغی رو کو اچھے سے سمجھ گئی تھی۔ نہیں، دور رہو مجھ سے، میں نے کہا نا، دور رہو، وہ ہذیانی انداز میں چلائی تھی۔ نہیں، میں کچھ نہیں کہہ رہی تمہیں، دیکھو میرے ہاتھ بھی خالی ہیں، اور میں ایک لڑکی ہوں، میں بھلا تمہارے ساتھ کیسے کچھ برا کر سکتی؟ تم بس پلیز سنبھالو خود کو، وہ التجا کر رہی تھی۔ حجاب نے نفی میں سر ہلایا۔ جھوٹ بول رہے ہو تم، پاس مت آنا، نکل جاؤ یہاں سے۔ اس کی آواز بھیگ کر کپکپاہٹ کا شکار ہو رہی تھی، چہرے پر خوف و بے یقینی پھیل رہی تھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں ہی تو تمہیں یہاں لے کر آئی ہوں، پھر بھلا میں کیسے تمہیں نقصان پہنچا سکتی؟ دیکھو، اگر تم نے اپنی بہکتی ذہنی کیفیت کو ابھی نہیں سنبھالا تو ہمیشہ کے لیے اس صدمے کے زیر اثر رہ جاؤ گی۔ سمجھنے کی کوشش کرو پلیز۔ وہ دروازے سے پشت لگاتے ہوئے اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگی، مبادا وہ کہیں بھاگ نہ نکلے۔ حجاب اس کی بات پر ٹھہر گئی، پھر اس کی آنکھوں نے پہلی بار اس کے سرخ لمبے بال اور نازک سراپے کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا کہ وہ واقعی ہی اسی کی طرح ایک لڑکی تھی۔ وہ اس کے لیے مضر نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ یقین کر لینے کے بعد وہ بیڈ کے نزدیک ہی زمین پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ ایولینا نے دکھ سے اسے دیکھا تھا، اسے دلی ہمدردی محسوس ہوئی تھی، مگر اس نے حجاب کو اس کے نقصان پر کھل کر رونے دیا، اور کچھ نہیں تو کم از کم اس کا جی ہلکا ہو جاتا۔ کافی دیر تک یوں ہی آہوازاری کرنے کے بعد وہ تھک کر خود ہی چپ ہو گئی۔ کیا تم ٹھیک ہو اب؟ اس کے نزدیک فرش پر پنجوں کی بل بیٹھی وہ ایک دوست کی مانند پوچھ رہی تھی۔ حجاب نے اپنا بھیگا چہرہ ہاتھوں سے رگڑ کر اس بات میں سر ہلایا۔ آپ کون ہیں؟ اسے اب یہ پوچھنے کا خیال آیا تھا۔ میں ایولینا ہوں، یہیں پاس میں ایک ریسٹورانٹ ہے، میں وہاں جاب کرتی ہوں۔ اس شام میں وہیں سے واپس آ رہی تھی جب تم سے ٹکر ہو گئی۔ میں معذرت چاہتی ہوں۔ نرم لہجے میں اپنی کور اسٹوری سنا کر اس نے آخر میں معذرت بھی کر لی تھی۔ حجاب کے پاس اس کی بات پر یقین کر لینے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا، مگر لفظ ریسٹورانٹ نے اس کی توجہ کھینچی تھی۔ کچھ یاد آیا تھا اس پل اسے۔ میرا ایک چھوٹا سا پزا ریسٹورانٹ ہے سسلی میں، لی پزیریا نامی۔ اسے اس شخص کی بات اس قدر کیسے یاد رہ گئی یہ وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ آرس کمال، وہ نام اسے پوری جزیات سمیت یاد آیا تھا۔